اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت 185 اور 186 میں اس میں 2-3 بار جمعے میں جو ہے اس کی قرأت کر چکا ہوں. امید ہے انشاءاللہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوگی. رمضان المبارک کے فرضیت کے روزے کی فرضیت پر کے لیے یہ آیت جو ہے قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہم بیان کر چکے ہیں 184 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ جو اس سے پہلے جو بیان کر چکے ہیں بیان ہو چکی ہے یہ آیت. وہ اس میں جو روزے کا حکم تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم ایام معدودات، یہ تھوڑے سے ہیں. تو یہ اصل میں یہ رمضان کا بعض علماء اس کو جو ہے رمضان ہی کے ساتھ جو ہے اس کی تعبیر کرتے ہیں، اور بعض کے قول یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کے رمضان کی فرضیت سے پہلے 3 روزے ہر مہینے کے فرض کیے گئے تھے مسلمانوں پر. 3 روزے ہر مہینے کے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے. وہاں اس سے پہلے آیت میں ان کی فرضیت کا ذکر ہے، اور بعد میں جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو ان کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. جہاں پر قرآن پاک کے اندر جو حکم کے ساتھ میں یا کتبہ کے ساتھ میں جو حکم آتا ہے تو علماء اس کو فرض یا واجب کے درجے میں مانتے. جیسے یہ ہے کتب علیکم الصیام، یا یہاں پر آیا ہے فلیصم کہ تم روزے رکھو. حکم کے ساتھ میں جب اللہ کا حکم آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہیں آیا ہے تو اس کو فرضیت کے درجے میں اکثر کر کے اس کی منسوخ نہ ہو تو یہ آیت جو ہے جو قرآن کے جو پہلے روزے تھے 3 دن کے، ان کے اندر کیا تھا کہ یہ تھا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر. تو ان میں ایک سختی یہ تھی کہ ان میں سحری نہیں تھی، ان روزوں میں سحری نہیں تھی. افطار کرتے تھے روزہ، لیکن 3 دن کے ہوتے تھے، ہر مہینے 3 دن کے ہوتے تھے. ان میں جو ہے کیا کرتے تھے وہ سحری کھائے، افطار کیا. اس کے بعد جب تک وہ جاگ رہے ہوتے تھے تب تک جو ہے ان کا وقت کھانے پینے کا ہوتا تھا. سو گئے تو اگلا روزہ شروع. سحری کا کوئی تھا نہیں اس میں. اور دوسری سختی یہ تھی کہ رات کے وقت جیسے سو گئے تو اس کے بعد بیچ میں اٹھ کر کے بیویوں سے ملنا جلنا، معاشرت صحبت، یہ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. رمضان کے روزے جو ہے یہ 30 دن کے لگاتار فرض کیے گئے. اب اس کے اندر جو ہے کچھ نرمیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کیونکہ وہ 3 دن کے تھے یہ لگاتار روزے رکھنے تھے، لیکن اس میں ایک نرمی جو تھی وہ یہ تھی کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. وہ جو 3 دن کے روزے تھے ان میں کیا تھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے یا ویسے ہی چھوڑ دیا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا فدیہ ادا ہو گیا ایک مسکین کو. رمضان کے روزے میں یہ رخصت جو ہے رمضان کے روزے میں نہیں ہے. رمضان کے روزے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
اور رعایت کی کیا دی ہے؟ ومن کان مریضا، یہ دونوں جگہ پہلے بھی رعایت تھی، بعد میں بھی اس رعایت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، ومن کان مریضا او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اس عدت کو، اس جو تعداد ہے روزوں کی، مثلا کسی کے 2، 4، 5 جتنے روزے چھوٹ گئے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، تو وہ ان کی مقدار کو باقی دنوں میں ان کی پوری کر لے تعداد۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس میں جو ہے یہ ہے کہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا ہم سفر پہ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی بیمار ہے، زیادہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ یہ فرمایا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کہیں رعایت دی ہے، اس رعایت کو آدمی تسلیم نہ کرے اور اپنے اوپر سختی برداشت کرے، اپنے اوپر سختیاں ڈالے، تو یہ ایک طرح سے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جب اللہ نے آپ کو رعایت دے دی، آپ سفر میں جا رہے ہو، سفر جو ہے آپ گرمی کا موسم ہے، شدت ہے، سفر میں جو ہے پریشانی ہے، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر انتظام ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس، آپ ریزرویشن گاڑی سے جا رہے ہیں یا اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، اے سی گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ کے پاس سارا شہری کا اور معقول انتظام ہے، افطار کا انتظام ہے، تو آپ روزہ منع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے سفر کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ بھی رکھا ہے، اور صحابہ کرام جو ہے نے روزہ رکھا سفر میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ البتہ ایک سفر کے دوران، جو کہ ایک غزوے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ بعض صحابہ نے جو ہے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جب وہ کسی مقام پر پہنچے تو وہ ایک دم نڈھال، جتنے جو روزے دار تھے وہ ایک دم نڈھال ہو کر کے گر گئے۔ روزے دار تو جو ہے وہ آگے چلنے کی طاقت رہی نہ، ان میں کچھ کام کرنے کی طاقت رہی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر، ایسا سفر جس میں گرمی کی شدت ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، آپ نہیں کر پا رہے، تو ایسی شدت اختیار کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، جہاں اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ خود چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں آسانی چاہتے ہیں، مشکل کرنا، آپ کو تکلیف میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ یہ جتنے احکام ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدمی کے اوپر جو پابندیاں، روزے کی، نماز کی، یہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو بچانے کے لیے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، اپنے کو شدت میں ڈال کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے۔ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف یہ دیکھنا مقصد ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ان میں رعایت جو دی گئی ہے ان روزوں کے اندر، رمضان کے روزوں کے اندر، وہ یہ دی گئی ہے کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے، سفر میں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا بیمار ہیں تو دوسرے دنوں میں ان کی مقدار کو پورا کر لیں۔ اس سے پہلے کی جو حکم تھا، رمضان سے پہلے جو روزوں کی فرضیت کا حکم تھا، ان میں ایک رعایت خاص جو تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی تم میں سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ عام تھی ان کے لیے، بغیر کسی عذر کے بھی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے، تو ان کا جو ہے وہ روزے کا فدیہ ہو جاتا تھا۔ لیکن رمضان کے روزوں میں یہ فدیہ جو ہے، ہمارے فقہاء نے، علماء نے اس کو باقی رکھا ہے کس حالت میں؟ ایسی حالت میں جب کہ ایسا کوئی مرض ہو، ایسی بیماری ہو کہ صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، ایسی کسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے
اس کو پتہ ہو کہ بھائی اب تو بیماری ہے یا کوئی اس میں جو ہے روزہ رکھ نہیں سکتے اور آئندہ جو ہے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے ہمارے علماء نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی آیت کی دلیل بنا کر کے جو پچھلی جو قرآن پاک کے اندر جو آئی ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم میں سے کوئی نہ رکھ پائے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ رعایت جو ہے فقہا نے اس حالت میں رکھی ہے، البتہ جان بوجھ کر یا بلا وجہ یا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ کر کے فدیہ دینا، اس سے روزہ عطا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ جو ہے روزے کی قضا کرنی ہی ہوگی۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان کی عدت پوری کرنی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تم ان کی مدت، روزوں کی مدت جو ہے اس کو مکمل کر لو، اسے کیا ہے، اسے پورا کر لو، اور اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، قرآن پاک کی ہدایت، جیسا کہ آیت کے شروع میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان بنایا کر بھیجا اس کو، تمام جو ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے اندر ہدایت کی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو جب پتہ چلیں گے کہ اس کے اندر کتنی روشن دلیلیں موجود ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پہ جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم کیا بنو، شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو آیت ہے اس میں حکمت جو ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور جب یہ دعائیں مانگتے ہیں مجھ سے اکیلے میں، تنہائی میں، اپنے دل میں یا زبان سے، ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر جب مجھ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم کیا کرو، میرے حکموں کو سنو، میرے حکموں کو مانو، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت والے، رشد والے بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے لانے کا جو بتاتے ہیں علماء کرام، اس روزے کی فرضیت کے فوراً بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آدمی روزے رکھتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی کتنا بھی جو ہے آدمی مسلمان گرا سے کمزور جاہل بھی ہوگا، روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میرے سے کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، دن میں روزے رکھے گا، رات کو قیام اللیل کرے گا، قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تو کیا ہوگا، اس کے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، تو کیا ہوگا، وہ پوچھے گا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کہاں ہے۔ وَإِذَا، تو یہ آیت اس کے ساتھ ہی لائی گئی ہے، اس میں یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تو ان کے بالکل قریب ہی ہوں، اور جب یہ دعائیں مانگتے ہیں مجھ سے تو میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، صرف چند لوگوں کے بارے میں بتایا، وہ ان کی تفصیل میں جائیں گے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی، جن کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رد کر دیتے ہیں، ورنہ دعا
جب آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اس کے ظاہر نہ ہو، اس کے اسباب ظاہر نہ ہوں۔ دنیا کے لیے آدمی نے کسی ضرورت کے لیے آدمی نے مانگا ہے، کچھ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ ایسا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کہ عام لوگوں کی طرح، ہمارے جیسے انسانوں کی طرح، یا ہمارے جیسے جو ہے کوئی ہمارا بڑا حکمران ہو، کوئی بادشاہ ہو، ان کی طرح سے نہیں جو مانگا دے دیا، اس کے اندر وہ ایک حکمت کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدے کی چیز ہے تو تم کو دیتے ہیں، اگر وہ تمہارے نقصان کی ہے تو اس کے بدلے میں دعا تمہاری قبول ہو گئی، دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، دعا ایسا نہیں کہ قبول نہیں، دعا قبول ہو گئی ہے، دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ قبول ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا جب آپ نماز پڑھیں گے، اگر نماز ہوئی نہ ہوئی، دعا ضرور اللہ تعالیٰ سنیں گے، اس کا اگر دنیا میں اس کا جو ہے نتیجہ سامنے نہ آئے کسی وجہ سے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، البتہ اگر ہم غافل ہی ہوں تو علیحدہ بات ہے، دنیا میں اگر اس کی کوئی ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ جو ہے حشر کے دن دے دیں گے، اور بتا کر کے دیا جائے گا کہ تم نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کا تم کو دنیا میں دے دیا گیا، اور یہ فلاں دعا مانگی تھی، اس کا تم کو دنیا میں نہیں ملا، اس کا اجر تمہیں یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب وہ اجر دیا جائے گا تو بندہ یہ افسوس کرے گا، یہ خیال کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا کی میری کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی، میں دنیا میں مانگتا اور اس کا بدلہ مجھے آخرت میں، جب وہ اجر اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آدمی یہ سمجھے گا، یہ آدمی خیال کرے گا اور یہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں تو جو بھی میں نے مانگا تھا مجھے کچھ بھی نہ ملتا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتے، آخرت میں مل جاتا، اس کا اجر مجھے آخرت میں مل جاتا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ مانگتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی سنے۔ جب آج ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی تمہاری ایک عظیم بادشاہ جو کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک، وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے، جب بھی ہم مانگتے ہیں اپنے دل میں خفیہ طور پر مانگتے ہیں، ظاہری طور پر مانگتے ہیں، نماز کے بعد مانگتے ہیں، عبادت کے بعد مانگتے ہیں، باوضو مانگتے ہیں، بے وضو مانگتے ہیں، چلتے پھرتے مانگتے ہیں، ہر جگہ وہ ہماری بات اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مانگتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ جو اذا دعان سے مراد ہے یہ کہ جب بھی آدمی مانگتا ہے، جب بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم کو بھی چاہیے کہ میری بات، میرے احکام کو سنو، میرے احکام کو سمجھو، میرے احکام کو مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر جو ہے ایمان رکھو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ایک اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جو فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں جو ہے بندے کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ اب اس میں تھوڑا سا جو ہے بعض دفعہ کیونکہ کچھ قرآن پاک کے اندر مشبہات، ایسی چیزیں جو کہ ہماری عقل سے، ہمارے ادراک سے دور ہیں، حقیقت اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری عقل کے ادراک سے باہر ہے۔ اللہ ہمارے قریب کیسا ہے، اکثر بعض دفعہ ایسے کچھ وسوسے شیطان ڈال دیتا ہے، ہمارے قریب ہے، اللہ آسمان پر ہے، پہلے آسمان پر ہے، اللہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر جگہ ہر وقت برابر ہے، آسمان میں ہے، عرش پر ہے، ہمارے پاس میں ہے، دنیا میں ہے۔ اللہ کے لیے زمان اور مکان ہر وقت برابر ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر برابر ہے۔ اللہ کی ہماری عقل کے ادراک سے باہر ہے، ہم ان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت لمبی بحث ہے، اور اکثر جو ہے جو جن کے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، قرآن پاک میں فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی مطالبہ ہے، نہ ہمارے سے کوئی ان کا ہمارے کسی عمل پہ ان کا فرق پڑنا ہے، اور ہمارا سمجھنا کیا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں سمجھنا صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں آج کے دور میں، جیسا کہ دور ہے آج کل فرقوں کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے فرقے کی تائید میں لگے ہیں، کچھ جو ہے ایسا ہے کہ بہت دوری جو ہے بڑھتی جا رہی ہے کتاب سے اور حدیث سے، قرآن پاک سے،
تو ایسے دور میں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے علماء سے رابطہ بھی ہو، اور اپنی طرف سے کوشش یہ ہو کہ جتنی زیادہ تحقیق کر سکے آدمی کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے کہیں شیطان ہمیں جو ہے بدعتوں میں اور ایسے راستوں پر نہ بھٹکا دے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی جو ہے ایسے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر، وَلَأَقْعُدَنَّ کا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، جہاں سے سیدھے راستے پر چلے گا ادھر سے بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، ٹیڑھے راستوں پر شیطان نہیں ملتا، تو ہم ٹیڑھے پر چل پڑتے ہیں تو اس پر جو ہے بھاگے چلے جاتے ہیں، اور سیدھے راستے پر شیطان روک دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کرنا ہے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی، اور اللہ کے احکام کی، اللہ کی اطاعت کی کرنے کی، اور خاص طور سے ماہ مبارک کے اندر جو ہے جو یہاں پر ہم جو عبادات ہم کر رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس یہ ماہ مبارک میں رکھتے اور اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دیے، یہ ایک مشق ہے سال بھر کے لیے۔ جس طرح ہم روزے میں اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے آئندہ باقی کے جو مہینے بچیں گے 11 مہینے، ان میں ہم اس مشق کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچتے رہیں اور حرام سے بچتے رہیں۔ یہاں تو صرف روزے میں حلال سے اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ تم